بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شفیق خان پسروری، اور میرے ساتھ وہی ہماری معزز ہستیاں، وہی معزز شخصیات، وہی معزز مہمان جو ہمارے ٹی وی کے ناظرین کے لیے محتاج تعارف نہیں رہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین اعظمی، جناب مولانا محمد یونس بٹ اور حضرت مولانا ارشاد الحق اصری۔ ناظرین کرام، موضوع کی مناسبت سے قرآن پاک کے پہلے اور نمایاں فائدے شفاء لما فی الصدور کے حوالے سے دل کی بیماریوں کا ذکر چل رہا تھا کہ چلتے چلتے بات جھوٹ تک آ پہنچی۔ جھوٹ کے حوالے سے ہمارے معزز مہمانوں نے خوب وضاحت سے ہمیں بتایا کہ جھوٹ کیا ہے، کن کن قسموں کا جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کی جہتیں کیا ہیں، جھوٹ بولنے والے کا سماجی مقام کیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ معاشرتی طور پر کیا رویہ رکھا جانا چاہیے۔ بات ابھی جاری تھی کہ ہماری پچھلی نشست کا وقت ختم ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس نشست میں بات کو سمیٹتے ہوئے اپنے بزرگوں سے درخواست کریں کہ وہ رہنمائی فرمائیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین اعظمی سے، وہ کچھ ارشاد فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں فائدے کی باتیں بتائیں۔ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جھوٹ کے حوالے سے ہم پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ جو جھوٹ آدمی بولتا ہے تو اس کی گواہی بھی غیر معتبر ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح نہ کر لے اور اس کی تصدیق نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی پھر گواہی قبول نہیں کی تصدیق جاتی۔ یہ ہو جائے کہ اس نے واقعی جھوٹ چھوڑ دیا جی ہے۔ چھوڑ دیا ہے، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے۔ اور جھوٹ کے معاملے میں اسلامی معاشرہ بہت حساس ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں جھوٹی گواہی کے بارے میں کہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ شرک کے برابر قرار دے دی گئی، جھوٹی گواہی شرک کے برابر قرار دے دی گئی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خواہش ہوئی کہ اللہ کے رسول اتنی بار فرما رہے تھے، ہمیں یہ خواہش ہوئی کہ کاش اللہ کے رسول اب خاموش ہو جائیں، یعنی ہمیں اللہ کے غضب سے گویا کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ڈرایا۔ تو اس اعتبار سے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جھوٹ ہی نہیں، جھوٹ فسق ہے، یعنی اسلامی اصطلاح میں، دینی اصطلاح میں جھوٹ فسق ہے، اور فسق کا مرتکب جو فاسق ہے اس کی گواہی نہیں ہے۔ اصولی طور پر مسئلہ یہی ہے کہ فاسق کی گواہی مردود ہے، جو فاسق ہے اس کی گواہی مردود ہے۔ آج کل ہمارے ہاں تو گواہ عدالتوں میں گاجر مولیوں کی طرح فروخت ہوتے ہیں، جس طرح بازار میں سودا سلف فروخت ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جھوٹے گواہ بھی میسر آتے ہیں عدالتوں میں۔ کیس کے نوعیت کے حساب سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں اور جھوٹی گواہی دے کے کیس کو نپٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے پہلے خیر القرون کے دور کو دیکھتے ہیں تو وہاں حیرت ناک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ گواہ کو باقاعدہ چھانٹا جاتا تھا، ایسے نہیں آؤ بھائی تم نے گواہی دی ہے، آ جاؤ دو گواہ، تم دیتے ہو گواہ، ٹھیک ہے جی گواہی ہو گئی جی، نہیں، بلکہ اس وقت کیا ہوتا تھا، گواہ آتا تھا اور جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ دیکھتا تھا کہ یہ گواہی کے قابل ہے، فسق کا مرتکب تو نہیں ہے۔ اگر فسق کا مرتکب ثابت ہو جاتا تو اس کی گواہی مردود ہو جاتی، آج بھی ہے، قانون میں تو آج لیکن بھی ہے، قانون ہے، لیکن اس پر عمل درآمد لیکن نہیں ہے نظر نا، انداز عمل کیا کون جاتا کیسے ہے۔ کرے؟ حتیٰ لیکن کہ اپنے امام وقی نے اخبار القضات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی گواہ کے لیے اسی طرح پیش ہوا تو دوسرے آدمی نے کہا دیکھیے جی اس کا مسجد کے پاس گھر ہے اور یہ آدمی میں نے اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اسی بنیاد پر جناب اس کی گواہی جو ہے نا وہ مردود قرار دی پائی۔ بلکہ ایک وہ بھی تھا
کہ جس کے ہاتھ میں مہندی کے نشان تھے، مہندی لگنے کے نشان تھے۔ آج کل تو شادی بیاہ پر نوجوانوں کو مہندی لگائی جاتی ہے، مہندی جو ہے نا وہ لگانی۔ تو جب وہ پیش ہوا تو اس کے مد مقابل نے کہا جناب اس نے ہاتھوں میں مہندی لگائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ہاتھوں پہ مہندی لگانے کی اجازت نہیں دی، فسق کا مرتکب ہوا ہے۔ یہ غلط ہے یہ۔ ہاں جی، تو اس کی گواہی بھی اس نے، جج نے کہا ہاں بھائی تم اس کے بارے میں کیا اپنے برات کا اظہار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، میرا باپ بوڑھا ہے، میں مہندی لگاتا نہیں ہوں، میں اس کی داڑھی کو رنگنے کے لیے جو مہندی لگاتا ہوں بس وہی ہاتھوں کو لگتی ہے، میں اپنے ہاتھوں کو مہندی نہیں لگاتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ اس طرح گواہوں کی چھانٹی ہوتی تھی، یہ گواہوں کی چھانٹی اب نہیں ہے، اس لیے بے نماز ہو اس کی گواہی بھی ہے، اور جھوٹ بولے اس کی گواہی بھی ہے، چوری میں پھنسا ہوا مقدمات میں وہ الجھا ہوا اس کی بھی گواہی ہے، جو بھی آتا ہے وہ گواہی دے دیتا ہے۔ ہم بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو نہ گناہ سمجھتے ہیں نہ فسق سمجھتے ہیں، بس خاموشی سے آ کے گواہی دیتے ہیں اور گواہی قبول ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے، یہ جھوٹ بھی ایک بہت بڑا فسق ہے، اس لیے اس کی گواہی بھی قبول نہیں۔ جی مولانا، آپ نے بہت خوب فرمایا جو فرمایا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا اس کو محظوظ کرنے کے لیے تلذذ طبع کے طور پر یا لطیفے کی شکل میں، یا اب لطیفے کی بھی کئی شکلیں ہیں، ایک جو ہے وہ بدترین شکل ہوتی ہے، ایک لذت طبع کے لیے محض ہوتا ہے۔ بہرحال کیا ان چیزوں کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، لطیفے کے طور پر ہو، لوگوں کو خوش کرنے کے طور پر ہو، جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں مذمت ہے محض لوگوں کو بات بنانی اپنی طرف سے، کس لیے بنائی یہ بات کہ لوگ ہنسیں، لوگ خوش ہوں۔ یہ بھی جو بات بناتا ہے یہ جھوٹی بناتا ہے نا، جھوٹی کہانی گھڑتا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسان محض دوسروں کو ہنسانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، خوش گپیوں میں وہ لوگوں کے سامنے جھوٹی حکایتیں کریں۔ اصل میں یہ ساری باتوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات بھول جاتے ہیں۔ رانا صاحب، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم مقصد حیات بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے وقت کٹی کے لیے کیا کہتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں جی، اور یہی یہ جو ہے آپ نے سوال کیا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یہ وہی خوش گپیاں ہی ہیں نا، اسی کے لیے یہ ساری مجلسیں سجائی جاتی ہیں، لیکن اس کی بلکہ بالکل آج کل اجازت تو نہیں ہے۔ ٹی وی پہ باقاعدہ یہ وقت کا بدترین ضیاع ہے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اس کی قدر و قیمت اس وقت پتہ چلے گا جب انسان کی آنکھیں بند ہوگی۔ اب تو ہم اس وقت کو ضائع کرنے کے لیے کہانیاں قصے جو ہیں بیان کرتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے باتیں بناتے ہیں۔ اب تو مجلسیں ہم اس قسم کی سجا لیتے ہیں، لیکن یہ وقت کا بدترین ضیاع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک روایت میں فرمایا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ وقت کی قدر کرو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ اب لغویات سے تو اللہ ذوالجلال نے روکا ہے، تو یہ ہنسی مذاق کی یہ ساری باتیں، یہ کون سی یعنی حقیقت پر مبنی باتیں ہیں؟ یہ سب لغویات میں۔ دیکھیے پہلے بھی ایک دفعہ مجلس میں بات ہوئی تھی کہ ایک ہے مزاح کے طور پر ایک سنجیدہ بات جس کے پس پردہ ایک حقیقت ہے، غلط نہیں ہے، ایک ہے یہ بات، ایک ہے بالکل جھوٹی کہانی بنانا، ناول گھڑ لینا اور اس کی نقاشی کر کے لوگوں کو سامنے بیان کرنا، بلکہ یہ مولانا آج درست کل نہیں ہے۔ تفریح کے نام پر، تفریح طبع کے نام پر ٹی وی پر پروگرام ہوتے ہیں، ان کے اندر باقاعدہ جو نقال آتے ہیں، جو مذاق اڑانے والے آتے ہیں، وہ باقاعدہ لوگوں کی نہ صرف شکلیں اختیار کر کے ان کے حوالے سے واقعات بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں بھی میں جانوں گا، اور پروفیسر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا اور میں پوچھوں گا کہ بعض صحافت کے نام پر افواہیں جو بناتے ہیں، وضع کرتے ہیں، یہ خبریں ٹیبل سٹوری جسے کہا جاتا ہے، اس حوالے سے پوچھوں گا۔ لیکن ناظرین کرام، ان سوالات کے جوابات ہم جانیں گے اپنے بزرگوں سے بریک کے بعد۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔
احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ دشمنان اسلام کا ایک گروہ اس پاکیزہ چشمے کو گدلا کرنا چاہتا ہے۔ اس باطل گروہ کی نقاب کشائی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام انکار حدیث ایک باطل تحریک، شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کے ساتھ، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ جانیے کیا ہوگا ان کا انجام جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو شریک۔ انکار حدیث ایک باطل تحریک، ہر بدھ رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہم صلی علی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی خوش ہوتا ہے تمہاری 3 باتوں سے اور ناخوش ہوتا ہے 3 باتوں سے۔ خوش ہوتا ہے اس سے کہ تم عبادت کرو اس کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کی رسی سب مل کر پکڑے رہو، یعنی قرآن پر عمل کرتے رہو اور پھوٹ مت ڈالو۔ اور ناخوش ہوتا ہے بے فائدہ بک بک کرنے اور بہت پوچھنے سے اور مال ضائع کرنے سے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 4255۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے پر جانے سے پہلے 2 سوال ذہن میں آئے تھے۔ ایک یہ، جس طرح مولانا نے فرمایا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ بہرحال جھوٹ ہے، اور اسی طرح کا جھوٹ ہے جس طرح کا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث ہے۔ اس حوالے سے مولانا فرما رہے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ صحافت کے نام پر ٹیبل سٹوریاں وضع کی جاتی ہیں، وہیں بیٹھ کر لکھا جاتا ہے، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، اپنے پاس سے لکھنا شروع کر دیں، اور اس سے لوگ کتنے گمراہ ہوتے ہیں، قومیں گمراہ ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں بتائیں گے جناب پروفیسر اختر حسین اعظمی صاحب۔ جی مولانا، لوگ آج کل ہمارے ٹی وی پر باقاعدہ ڈرامے بنتے ہیں، اور کوئی ٹی وی ایسا نہیں چینل سوائے ہمارے اس چینل کے یا 1-2 جو مذہبی اور چینل ہیں ان کے، کہ جہاں باقاعدہ شو نہیں کیے جاتے کہ جس میں بتایا جاتا ہے فلاں نے یہ بات کہی، یعنی جھوٹ بنا کر لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا اس کو محظوظ کرنے کے لیے تلذذ طبع کے طور پر یا لطیفے کی شکل میں، یا اب لطیفے کی بھی کئی شکلیں ہیں، ایک جو ہے وہ بدترین شکل ہوتی ہے، ایک لذت طبع کے لیے محض ہوتا ہے، بہرحال کیا ان چیزوں کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لطیفے کے طور پر ہو، لوگوں کو خوش کرنے کے طور پر ہو، جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں مذمت ہے بعض لوگوں کو بات بنانی اپنی طرف سے۔ کس لیے بنائی یہ بات؟ کہ لوگ ہنسیں، لوگ خوش ہوں۔ یہ بھی جو بات بناتا ہے یہ جھوٹ ہی بناتا ہے نا، جھوٹی کہانی گھڑتا ہے۔ اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسان محض دوسروں کو ہنسانے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے
خوش گپیوں میں وہ لوگوں کے سامنے جھوٹی حکایتیں کریں۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے نا، یہ تفریح کے نام پر کیا جاتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں وہ تفریح کے لوگ تو لوگ خوش ہوں، ہنسیں، اور ان کا جو ہے نا غم غلط ہو جائے، جو پہلے کیفیت تھی اسے بدل کے ان خوشی کے لمحات میں تبدیلی ہو مذاق کے جائے۔ نام پر جھوٹ بولا جاتا ہے، ساتھ ٹھٹھا کیا جاتا ہے، یہی میں تبسم کہنا اڑایا چاہتا جاتا ہوں نا، ہے، یہ استہزاء ساری چیزیں جو ہیں نا، استحضاء بھی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ غلط ہیں، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ ایک تو وہ نقالی کرتا ہے کسی، پہلا جرم یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کسی کی نقل نہیں اتارنی چاہیے، کسی کی نقل اتارنے سے منع کیا۔ دوسری مخالفت وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جھوٹی باتیں، جھوٹی کہانیاں کرتا ہے اس کے نام پر، اور لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلے اس کی نقل کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، پھر اس کی جھوٹی حکایتوں پر خوش ہوتے ہیں۔ تو گویا وہ نقلیہ جو ہے وہ دو جرم کا مرتکب ہو رہا ہے، اور ہمیں خوشی کا موقع مل رہا ہے، ہمیں خوشی کا موقع مل رہا ہے، جس کو ہم تفریح کا نام دے رہتے ہیں، لیکن یہ تفریح دینی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کی گنجائش کرنے نہیں والا ہے۔ بھی مجرم ہے اور دیکھنے والے بھی، سننے والے بھی، ظاہر بات ہے ان کا بھی وقت کا ضیاع ہے، مسلمان کو یہ لاہ و وقت کا لام میں بھی شامل ہو جاتی لاو و ہے چیز۔ لاب ہی ہے، اور کیا ہے۔ کا دل میں کراہت ان کی ہے، برا سمجھ رہے ہیں، لیکن جو سن رہے ہیں جی پروفیسر صاحب، دوسری جو چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ صحافت کے نام پر خبریں تراشنا، جسے ہم افواہ کہہ سکتے ہیں، اور شہر کے اندر، شہر کے حوالے سے ملک کے اندر، ملک کے حوالے سے دنیا کے اندر ایسی بات پھیلا دینا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا بات تھوڑی سی ہے تو اس کے ساتھ بڑھا دینا، یا بے پر کی اڑا دینا، اس حوالے سے کچھ ارشاد۔ جی بالکل، آج کل خصوصاً جو ذرائع ابلاغ ہیں، ہمارا میڈیا ہے، کسی ایک ملک کا نہیں، ساری دنیا کے اندر ہی یہ بہت زیادہ اس پر کام ہو رہا ہے کہ مصنوعی سٹوریاں تخلیق کی جاتی ہیں، جن کو ٹیبل سٹوری کہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے قوموں کی قوموں کو یا ملکوں کو بدنام بھی کیا جاتا ہے، افراد اور شخصیات کو بگاڑا جاتا ہے، تہذیبوں کو یعنی بد تہذیبی کی شکل میں پیش پہلے کیا خبر جاتا دی ہے۔ جاتی ہے جھوٹی، جی ہاں، اس کے جھوٹی، اور آپ کو اس کے تو بعد رانا پھر صاحب اقدامات جیسا کیے جاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ آج سے کئی سال پہلے ایک عورت، اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں سوات کے اندر، پاکستان کا جو علاقہ ہے سوات کے اندر، اس کو، اور یہ تاثر دیا گیا کہ اس طریقے سے جو اہل مذہب ہیں وہ کوڑے مارتے ہیں، شدت اور کرتے وہ ہیں۔ پوری اس کے بدنام، اور اس کے بعد اوپر میں آج تک پروگرام ثابت ہوئے، نہیں ہوا کون ہے۔ بڑے بڑے پروگرام ہوئے، اور اس کو بنیاد بنایا گیا کہ ہم کوڑوں والی شریعت کو نہیں مانتے۔ کوڑوں والی شریعت کس نے دی تھی؟ لیکن تاثر ایسا بنایا گیا کہ عوام خوف زدہ ہو جائیں، اسلام آئے گا تو کوڑے ہی مارے جائیں گے، حالانکہ اسلام کا نظام تو نظام رحمت ہے۔ تو پھر وہ یعنی کہ یہ بات ایک حقیقت کے طور پر سامنے آئی کہ وہ ایسا واقعی بالکل کوئی جھوٹا تھا، ڈرامہ اور اس بنایا پہ گیا کوئی معذرت تک نہیں کی گئی، اور اگر ایسی معذرت ہوتی بھی ہے عموماً اخبارات میں یا ٹی وی کے اوپر، وہ بالکل معمولی سی جگہ پاتی ہیں، یعنی جس تمطراق سے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس طریقے سے پھر اس کی تردید بھی نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ واقعتاً یہ بہت بڑی زیادتی ہے، جو یہ ہمارے میڈیا کے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے۔ آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ اور جھوٹا پروپیگنڈا جو کہ ایک اصول کی حیثیت سے اختیار کر لیا گیا ہے، کتنا جھوٹ بولو کہ عوام اس پر یقین کرنے پر پروفیسر صاحب، مجبور اس ہو حوالے سے ایک اصول دیا ہے قرآن پاک نے، جی جی، ان جاءکم فاسقون فاسقون بنبأ بنبأ فتبین۔ فتبینوا۔ میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہے میڈیا کے جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اخبارات میں، ٹی وی پر، وہ سٹوری وضع کرتے ہیں۔ ایک میڈیا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، میرے بھی ہاتھ میں ہے، آپ کے بھی ہاتھ میں ہے، ہمارے ناظرین میں سے تقریباً ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، وہ ہے ہمارا موبائل۔ ہمارے موبائل کے ذریعے سے فیس بک، ٹویٹر، دوسری چیزیں، واٹس ایپ وغیرہ، جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز خبر آ جاتی ہے، کوئی پوسٹ آ جاتی ہے جو حیران کن ہے، تو ہم بغیر سوچے اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ جی بالکل، اس سلسلے میں ایک تو بتائیں کہ بغیر سوچے، بغیر دیکھے اس کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے، کہ جب تک کہ تحقیق نہ کر لیں۔ پھر اس کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اس کے اوپر ہوتا ہے یہ حضرت علی کا قول ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے،
یہ فلاں کتاب میں، اس حوالے سے کچھ مختصر سی رہنمائی فرمائیں تاکہ ایک بڑے سوال کے لیے جی بالکل، آپ کی بات یہ بالکل درست ہے، اور یہ بڑی قابل توجہ بات ہے جو ناظرین کے سامنے رہنی چاہیے کہ ایسے ہی چیزوں کو آگے آگے پیش کر دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو میسیج آتے ہیں ان میں عموماً ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے، تو اس میں کم از کم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز حدیث کے یا قرآن کے قریب بھی ہے، چلیں ایک سینس تو استعمال کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو اسی طرح میں بہت سے میسیج دیکھتا ہوں، کسی گرے پڑے شاعر کا کلام ہوتا ہے اس پہ علامہ اقبال لکھا ہوتا ہے، کسی کی بات ہوتی ہے اس پہ حضرت علی کا نام جڑ دیا جاتا ہے، تو اس سے یہ بھی بڑی واقعی ایک ہمیں بات دیکھنی آئی ہے، چاہیے، لوگوں احتیاط کے کرنی جذبات سے چاہیے۔ جو کھیلا جاتا ہے، جی مثلاً بنا دیا جاتا ہے کوئی تصویر لگا کے کسی قبر کی، تو کہا جاتا ہے یہ روضہ رسول ہے، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اندر کی جو کوئی مشاہدہ کر ہی نہیں سکتا، کیمرے تو اب بھی ایجاد ہوئے ہیں نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لے کر آج تک اس کے گردا گرد دیوار ہے، کوئی اندر جا ہی نہیں سکا، چنانچہ حکومت سعودیہ کو یعنی جس چیز کو چاہے اب بڑی لمبی لمبی سی اپنا زلفیں ہیں اور کہہ دیے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہے، حالانکہ حدیث میں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے کندھوں تک بال رکھا کرتے تھے، لیکن وہ اتنے لمبے ہیں کہ شاید لڑکیوں کے بھی اتنے لمبے بال نہ ہوں، تو ان چیزوں کے حوالے سے تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ میں تعجب ہے، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں، یہ اخباری دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جناب وہ قصے بناتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ایک برائی ہے، ایک غلط اقدام ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک، اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ جو دین کے نام میں پر یہی سوال اللہ کرنا اور چاہ اللہ رہا تھا بٹ صاحب سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر، دین کے نام پر لوگوں کے درمیان پھیلائی جا رہی ہے۔ یہی سوال میں کرنا چاہ رہا تھا مولانا سے کہ جس طرح ہم سوشل میڈیا میں ہر ایک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے بات آگے نہیں پھیلانی چاہیے، اسی طرح صحافت کے والے، تو جو لوگ دین کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹی باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں، جی مولانا۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ اگر کسی کا قول ذکر کیا گیا ہے اور تحقیق نہیں ہے لیکن بات وہ اچھی ہے، وہ بات نصیحت آموز ہے، نصیحت ہے، تو وہ قول کاٹ کے کس کا قول ایک نصیحت کے طور پہ آپ لکھ دیں، ایک نصیحت، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن قولی علی یا کسی اور کا قول بنا کے یا حدیث بنا کے حدیث بنا کے بھیجنا، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی میں بتاؤں گا کہ ایک اور طریقہ بھی ہے جھوٹے خواب بیان کرنا، بڑے بڑے علماء بھی اور بڑے جبوں کبوں یہ والے بھی بھی، دین میں جھوٹ ہے نا۔ ہاں، کہ مجھے یہ خواب آئی ہے، مجھے فلاں کی زیارت ہوئی ہے، فلاں نے یہ بات کہی تھی، فلاں میرے گھر میں آیا، جھوٹی خواب بیان کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ جو شخص جھوٹی خواب بیان کرتا ہے اس کی سزا یہ ہوگی قیامت کے دن کہ اسے جو کے دانے دیے جائیں گے، یہ جو کے دانے ان میں گرہ لگاؤ، گرہ لگے گی نہیں اور مار پڑتی رہے گی، یہ اس کی سزا ہوگی قیامت کے دن، جہنم کے بعد کی بات ہے، جو جھوٹا خواب ہاں، بیان کہ کرتا یہ جو کے دانے ہیں ان میں گرہ لگاؤ، اور ناممکن ہے کسی آدمی کے لیے ایسا کرنا، تو گرہ ویسے لگے بھی گی نہیں اور مار مولانا پڑتی اگر رہے گی۔ خواب نظر آ ہی گیا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ایک انفرادی مسئلہ ہے، اس کو سٹیجوں پر اور اس طرح دیکھو وہ تو خواب مجلسوں آیا میں ہے نا، بیان خواب کرنا۔ آیا بیان کر دے اور چیز ہے، خواب آیا کچھ نہیں ہے، جھوٹا خواب 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 بنا ہوتا کے۔ ہے، کہتے ہیں خواب اور خیال، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ مولانا بڑی اہم بات ہے اور بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا تھا مولانا نے بھی، لیکن ہماری مجبوری کہ ہماری آج کی نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ بات ہم چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ ایک ذہن سازی کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے۔ ناظرین کرام، خوابوں کے حوالے سے لوگوں کو دین کے نام پر ورگلانا یا دین کے اندر جھوٹ بولنا، اس حوالے سے بات جاری رہے گی، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن یہاں وقت ختم ہو رہا ہے ہماری اس نشست کا۔ آئندہ نشست کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیے، ہمارے علماء کرام حساس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں، سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔